صلوا كما رأيتموني أصلي، نماز اسی طرح پڑھو اس طرح مجھے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم کسی کی دلیل کو نہیں مانتے ہیں سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صوم رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بزرگان دین اور عزیز بچوں اور میرے پیارے ماں، زیادہ کچھ نہ بولتے ہوئے چند منٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہیں اہم باتوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مختلف دعائیں ہمارے سامنے آ پر اللہم لک اصمت وعلی رزقک اور افطر، یہ دعا، اس دعا کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس کا سند ضعیف ہے، اور صحیح دعا یہ ہے کہ جب ہم افطار کرنے بیٹھ پہلے بسم اللہ کہہ کر ہم کھجور کے ذریعے سے افطار کریں۔ پاس کھجور دستیاب نہ ہو تو ہم پانی کے ذریعے سے افطار کریں۔ اسی طریقے سے جب ہماری افطار ہو جائے تو ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے کہ ذهب الظمأ وابتلت الجوع وثبت الأجر انشاءاللہ۔ ہر ایک انسان کو یاد ہونا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، نماز کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو بنیادی ارکانوں میں سے سب سے اہم ارکان، سب سے اہم رکن نماز ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود مان لیتا ہے، ماننے کے بعد سب سے پہلے جو اس پر فرض ہوتا ہے وہ یہ نماز، اور یہ نماز اللہ رب العالمین کے یہاں، اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ کیوں شرائط ہیں؟ آپ اس حدیث سے بخوبی واقف ہوں گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز لوٹاؤ۔ پھر وہ شخص نماز لوٹاتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر دوبارہ لوٹاؤ، پھر وہ لوٹاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز جس طرح ہمیں ادا کرنی ہے، اگر ہم اس طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے نماز پڑھتے ہوئے، اب ہم کیا کریں؟ آئیے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، لیکن قرآن کے اندر کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے، ظہر کی نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، سنت مؤکدہ کتنا پڑھنا ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا قرآن کے اندر۔ جب ہم قرآن کی طرف قرآن ہمیں اشارہ کر رہا ہے تو اشارہ کر رہا ہے تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ حدیث نبوی کی طرف۔ حدیث نبوی کی طرف آپ جب رجوع کریں گے، حدیث کی طرف آپ جب جائیں گے تو آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ نماز کی اہمیت، نماز کے جتنے بھی رکن ہیں آپ کو حدیث کے اندر مل جائے گا۔ اسی لیے ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، ان چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک اہل حدیث ہیں اور ہم کسی کی دلیل کو نہیں مانتے ہیں سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر صحیح حدیث اور صحیح دلیل ہے تو ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن اگر کسی کا قول ہے، کسی کا فعل ہے تو ہم اس کو ہرگز نہیں مانتے۔ اسی لیے ہم آپ سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، نماز کے جتنے بھی واجبات ہیں، نماز کے جتنے بھی شرائط ہیں، ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو سیکھیں تاکہ نماز اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کی نماز عند اللہ قبول ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول ہو۔